اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنا فی اللہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات: عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ تھوڑا کیسے ہوگا۔ ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ میں تم پر دو چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں: خواہش کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ خرچ کرو، تشہیر نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے۔ اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اس وقت فائدہ دیتی ہے جب ملامت میں مبالغہ یعنی بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا، زیادہ عبادت کرتا اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ اس سے اٹھائیں۔ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گرے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس پر اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں۔ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا۔ جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں۔ مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا، اس سے اس کا جسم پاک صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے۔ علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ 3 چیزیں حافظہ تیز اور بلغم دور کرتی ہیں: مسواک، روزہ، قرآن پاک کا پڑھنا۔ جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے، آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔
مظلوم کے ظالم پر غلبہ کا دن یعنی قیامت کا دن ظالم کے مظلوم پر غلبہ کے دن سے زیادہ سخت ہے۔ تھوڑی چیز دینے سے شرم نہ کرو، کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی تھوڑا ہے۔ میری 5 باتیں یاد رکھو، اور یہ ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ تم اگر اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے، لیکن یہ باتیں نہ مل پائیں گی۔ پہلی، بندہ صرف اپنے رب کریم سے امید رکھے۔ دوسری، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ تیسری، جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ چوتھی، اور اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ ہرگز نہ بتائے، اور لا علمی کا اظہار اور صاف انکار کرتے ہوئے واللہ عالم یعنی اللہ پاک سب سے زیادہ علم والا ہے کہنے سے نہ گھبرائے۔ اور 5ویں، ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسی جسم میں سر کی۔ اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سنو، کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرے، اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف نہ ہونے دے، اس کی نافرمانی کی رخصت نہ دے، اور قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں رغبت نہ رکھے۔ اے لوگو، علم کے سر چشمے، رات کے چراغ یعنی راتوں کو جا کر عبادت الہی کرنے والے، پرانے لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ۔ اس کی وجہ سے آسمانوں میں تمہاری شہرت ہوگی اور زمین میں تمہارا ذکر بلند ہوگا۔ علم مال سے بہتر ہے۔ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ علم سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ عالم علم کی بدولت اپنی زندگی میں اللہ کریم کی فرما برداری کرتا ہے۔ عالم کے مننے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے، جبکہ مال کا فائدہ اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔